أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه السلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محبوب الله. ایک بندہ 70 سال تک لگاتار 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھے، ہر سال زکوٰۃ بھی دے، حج بھی اس نے کیے ہو، عمرے بھی اس نے کیے ہو، رشتہ داریاں بھی اس نے نبھائی ہو، لیکن آخری وقت میں آتے اگر اس کے پاس ایک چیز چھن جائے، نہ اس کی نمازیں فائدہ دیں گی، نہ روزے فائدہ دیں گے، نہ حج فائدہ دیں گے، نہ زکوٰۃ فائدہ دیں گے، نہ عمرے فائدہ دیں گی، نہ رشتہ داری نبھانی فائدہ دیں گی، سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان سے چھین لی جائے تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ اور شیطان سب سے بڑا ڈاکہ انسان کے ایمان کے اوپر ڈالتا ہے۔ جب آپ 5 وقت کے نمازی ہو جائیں گے، آپ تمام نیک اعمال کریں گے، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا، اور ہم اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ کیسے ہمارا ایمان چھن جاتا ہے اور ہمارے دامن میں سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں رہتا۔ آپ نے جملہ سن رکھا ہوگا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے۔ اچھا، مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی طرف نکل رہی ہو ادھر آپ کلمہ پڑھ رہے ہو۔ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کے منہ سے کلمہ کفر نہ نکلا ہو۔ یہ سارا دن عام الفاظ میں یا گفتگو کرتے رہتے ہیں، کئی ایسے کلمات ہیں جو ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر جان بوجھ کے کسی بندے نے کلمہ کفر بقا منہ سے نکالا اور ایسا بندہ جو اس کو سمجھ بھی رہا ہے اس کے اوپر راضی ہوا یا اس نے سر ہلا دیا واقعی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس صورت میں وہ کہنے والا، سر ہلانے والا، بیان پہ راضی ہونے والا، تینوں بندے ایسے کافر ہوتے ہیں کہ ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، ان کی بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور زندگی بھر کے تمام نیک عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نے حج کیا ہے تو حج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اب دوبارہ وہ نئے سرے سے صاحب استطاعت جب ہوا، طاقت ہوئی، تو دوبارہ حج کرنا اس کے اوپر بندے پر فرض ہو جاتا ہے۔ واضح صحیح اگر بندہ کفر کرے۔ اب میں ہمارے ہاں جو طریقہ چل رہا ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا کا ہے، یہ جگت بازی بڑے عروج کے اوپر ہے، مذاق ٹھٹے کے کبھی نہیں دیکھا اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تھوڑی سی مشکل پیش آ گئی اس وقت کلمات کفر ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں اور ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ میں یہ آپ سے یہ بیان کرنے سے پہلے مزید یہ عرض کر دوں، یاد رکھنا ایک بات، جب تک آپ علماء کا دامن تھام کے رکھیں گے، اہل علم کے قریب رہیں گے، آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ جو بندہ خالی عبادت کرے اور علم سے دور رہے، اس بندے کے اوپر شیطان کا بات بڑی جلدی چلتا ہے، وہ بڑی جلدی بندے کو کور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی عبادت ہے، ایک جملہ اس نے منہ سے ایسا نکلوانا ہے جس سے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مشکلات کے وقت کچھ کلمات کفر بولے جاتے ہیں، وہ کیسے؟ بندہ بطور اعتراض یہ کہتا ہے وہ شخص لوگوں کے ساتھ کچھ بھی کرے، اللہ کی طرف سے اس کو فل آزادی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ تعالیٰ برے کاموں میں راضی ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ جملہ جو کچھ مرضی کرے اللہ کی طرف سے اس کو آزادی، کیسے بھی آزادی ہوگی؟ یہ کلمہ کفر ہے۔ پھر اسی طرح بطور اعتراض یوں کہا جاتا ہے کہ کبھی ہم فلاں کے ساتھ تھوڑا کچھ کر لیں، اللہ ہمیں فوراً پکڑ لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ مرضی کرے اللہ اس کو نہیں پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک ناانصافی کرتا ہے، یہ کلمہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جملہ بولا جاتا ہے اللہ نے ہمیشہ میرے دشمنوں کا ساتھ دیا، میرے دشمن غلط بھی کرے تو اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی ناانصافی کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی کلمہ کفر، یہ بولے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ پھر اسی طرح ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھ لیا، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں
ابھی تک تو ذرا بھی کچھ اچھا نہیں لکھا ہے، میری قسمت اللہ نے اچھی بنائی نہیں، یا اللہ اطمینان صافی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نقل کفر نہ باشد، یعنی کفر کو نقل کر کے یہ کفر نہیں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے کہ شاید اس کے خزانے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں، میری دنیا کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوئی، زندگی بھر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، جس کو چاہا وہ دور چلا گیا، ہر خواب میرا ٹوٹا، تمام ارمان کچلے گئے، اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پہ کیسے ایمان لاؤں۔ یہ ہمارے فلموں ڈراموں میں بھی یہ جملے بولے جاتے ہیں، اب آپ ہی بتائیں میں اللہ پہ کیسے ایمان لاؤں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ اگر آزمائش میں بندے کو ڈالتا ہے اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ بعض آزمائشیں ایسی ہیں جو اللہ کے بندے کو قریب کرتی ہیں بہت زیادہ۔ میں آپ سے عرض کروں اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے تو آپ تو رب کو یاد ہی نہ کریں۔ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہوں کہ آپ یاد کریں اللہ کو، اللہ خود ہی یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور آپ کو رب کی یاد آ جائے، دنیا آپ کے دل سے دور ہو جائے، چند لمحوں کے لیے اللہ کے ساتھ رابطہ آپ کا قائم ہو جائے، وہ کانٹا آپ کے لیے پھول سے بھی زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس نے میرے رب کے ساتھ میرا تعلق ٹوٹا ہوا قائم کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے، ایک شخص نے ہماری ناک پہ دم کر رکھا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ بھی ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر کہا کہ اے اللہ تو نے مال لے لیا، فلاں چیز لے لی، اب کیا کرے گا، یا اب کیا چاہتا ہے، یا اب کیا باقی رہ گیا، یہ قول کفر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک محتاجی کی طرف یہ مائل کیا جا رہا ہے، شو کیا جا رہا ہے کہ اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اسی طرح کچھ جملے ایسے ہیں کہ جو ہمارے تنگ دستی کے وقت جب بندے کا ہاتھ تنگ ہو اس وقت بھی بولے جاتے ہیں کفر والے، کہ جو بندہ یہ کہے کہ اے اللہ مجھے رزق دے اور مجھ پر تنگ دستی ڈال کر ظلم نہ کر، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ یا اللہ رزق دے، تنگ دستی ڈال کے ظلم نہ کر، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جس پہ تنگ دستی ڈالتا ہے، غربت آتی ہے تو اللہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کچھ دنیاوی فائدے کے لیے مثلا بیرون ملک جانا ہے تو اپنے ویزے کے اوپر، ویزا فارم جو ہوتا ہے اس کے اوپر لکھوا لیتے ہیں میں قادیانی، جو کہ وہاں جا کے ہیں تو وہ مسلمان یا عیسائی لکھوا لیتا ہے یا یہودی لکھوا لیتا ہے۔ ایسا بندہ لکھوانے کے ساتھ نیت جیسے اس نے کر لی تو اور لکھوا لیا اس نے تو پھر وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور لوگ کرتے ہیں ویزا لگوانے کے لیے قادیانی فارم کے اوپر لکھوا لیا، عیسائی لکھوا لیا، تو یہ کلمہ کی کفر ہے اور بندہ فوراً یہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ یہ کہے کہ میں 100 سال کے بعد کافر عیسائی بن جاؤں، 100 سال بڑی دور کے بعد ابھی وہ بندہ کافر بن گیا، کیونکہ اس نے یہ نیت کی ہے اور یہ نیت 100 سال کے بعد نہیں ابھی یہ لاگو ہو کے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، یہ جملہ بولنا کہ اگر واقعی اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، مقروضوں کا سہارا ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جملہ کہ اگر اللہ واقعی ہوتا تو پھر غریبوں کا اللہ ساتھ دیتا، اس کا مطلب اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم کہ اعتراض کی صورت میں کچھ کفریات بکے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایسا جملہ بولنا کہ مجھے نہیں معلوم اللہ نے جب مجھے دنیا میں کچھ نہ دیا تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا، یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے تو مجھے پیدا کیوں کیا مجھے نہیں پتا، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ یہ جملہ بولے، کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر، ضرورت کو دیکھ کے یہ کہا یا اللہ فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تم نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور ایک میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر تکلیف اور رنج تو نے دیا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ یعنی یہ کہنا یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے، اس کو تو نے آسائشیں دی، تعیشات دی اور مجھے دکھ تکلیفیں درد دیا، یعنی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ناانصافی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح یہ جملہ بولنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے، نعوذ باللہ۔ کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت جلد یہ کلمات کفر پکڑنا شروع کر دیتی ہیں،
کہ اللہ غریبوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والا، یہ سب بکواس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح یہ جملہ بولنا کہ کافروں اور مالداروں کو راحتیں اور غریبوں اور ناداروں پر آفتیں، بس یہ اللہ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے، یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح جی سامع محترم، فوت ہونے کے وقت بھی چند جملے بولے جاتے ہیں، کسی کی موت ہو گئی، اس پر دوسرے شخص نے کہا اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہتر پتہ ہے کہ اس نے کب زندہ رہے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، موت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ کبھی آپ 100 سالہ بندے کو دیکھیں جس سے پاؤں سے چلا نہیں جا رہا، ہاتھ اٹھا کے خود نوالا منہ میں لے جایا نہیں جا رہا، جس سے بولا نہیں جا رہا، اس بندے سے پوچھے کیا چاہیے، وہ یہی کہے گا مجھے موت چاہیے۔ موت اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر موت نہ آئے تو بندہ تو بالکل گل سڑ جائے گا۔ موت اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہٹ کر تیری مرضی ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اس نے کہا اللہ کو اس کی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، اللہ کو اس کی ہوگی، یہ عام جملہ بولا جاتا ہے، اللہ کو بھی اس کی ضرورت ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کو لے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کسی کا موت، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے یہ جملہ بولنا یہ کلمہ کفر ہے۔ اسی طرح یہ جملہ بولنا کسی کی موت پر کہنا یا اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی تجھے ترس نہ آیا، یہ کلمہ کفر ہے۔ یہ میں نے چند ایک آپ کے سامنے کیے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے بچوں کو کیسے پالنا ہے، کس نے پالنا ہے، اللہ کیسے دیتا ہے، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ نمرود، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ملک الموت سے پوچھا کہ بتاؤ کبھی ترس آیا؟ اس نے کہا ہاں مالک، ایک دفعہ ایک جہاز بیل جہاز جا رہا تھا سمندر میں، اور تو نے حکم دیا لہروں کو، اور لہروں نے جہاز کو پلٹ دیا، سارے لوگ مر گئے۔ ایک عورت حاملہ تھی، بچہ ہونے والا تھا، تو وہ عورت کے ہاتھ میں پھٹا آ گیا، پھٹے کے اوپر وہ لیٹی، اور ادھر سے تو نے مجھے حکم دیا اس عورت کی جان کو بھی قبض کر لو۔ ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر حکم ہوا کہ عورت کی جان لے لو۔ مالک، میں نے جب اس عورت کی جان لی تو اس بچے کے اوپر مجھے بڑا ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رازق خالق میں ہوں، تجھے ترس آیا، آؤ میں تمہیں اس کی حقیقت بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس پھٹے کو لے کے تم سمندر کے کنارے پہ چھوڑ دو۔ وہاں میں نے تیز ہوا کو حکم دیا اور یہ بچہ ان کی غار میں چلا گیا، اور وہاں پر ایک شیرنی نے بچے دیے ہوئے تھے، میں نے اس کو حکم دیا اس کو دودھ پلاؤ، وہ اس کو دودھ پلاتی رہی۔ میں نے سورج کو حکم دیا کہ اپنی جو تیز کرنے ہیں شعائیں اس بچے کے اوپر نہیں ڈالنی، میں نے ہواؤں کو حکم دیا کہ ہوائیں اس کے اوپر نہیں گزرے گی۔ ہر قسم کی تکلیف موسی جانور سے میں نے اس کو محفوظ رکھا، اور پھر جب وہ بچہ جوان ہوگا، اے ملک الموت تمہیں پتہ ہے کہ وہ بچے نے کیا کیا؟ مالک مجھے نہیں پتا، فرمایا بڑا ہو کے اس نے میرے خلاف جب بادشاہ بنا، میں نے اس کو بادشاہ بنایا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اس کا نام نمرود تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ بندہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی، یہ کلمات کفر ہے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں جگتوں کے اندر کلمات کفر بولے جاتے ہیں، جی وہ فلاں بندہ جو ہے وہ جنت میں چلا گیا، اس نے کہا کہ جنت میں میرا دل نہیں لگتا، مجھے جہنم میں بھیج دو، فلاں 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 جو فنکار وہ جہنم میں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے شاہکار کو ہلکا بنایا جا رہا ہے۔ جی یہ قبرستان کیا، وہاں پہ جب قبر میں گیا فرشتوں سے اس نے نعوذ باللہ من ذالک مار کھا لی۔ اور یار خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں ان کو تم نے ہلکا بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا کوئی مقام نہیں۔ یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی بندہ بوڑھا ہو گیا، اس کو جگت کے انداز میں یہ جملہ بولا جاتا ہے، جی لگتا ہے جو ملک الموت ہے وہ بھول گیا ہے، اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ملک الموت جب آتا ہے تو یہ دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے۔ کیا مجھے یہ بتائے فرشتہ بھول سکتا ہے؟ فرشتے وہ کام کرتے ہیں جو میرے رب نے حکم دیا، اس کے علاوہ فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، فرشتوں کو کوئی اختیار نہیں۔ اگر کسی بندے نے فرشتے کے بارے میں یہ بات کی کہ فرشتہ بھول گیا، اس کا مطلب اللہ بھول گیا، اور یہ کلمہ کفر ہے۔ عزیز سامع محترم، جگت کے انداز میں بہت سارے کلمات کفر بولے جاتے ہیں، آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ سننے والا، کہنے والا، جگت مارنے والا، راضی ہونے والا، ہنسنے والا، مسکراہٹ بکھیرنے والا، سارے بندے کافر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر
ہوتا کیا ہے کہ ساری زندگی کی نمازیں، سارے نیک اعمال، حج، زکاتیں سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، جب بھی آپ اپنی روزمرہ کی گفتگو کریں، علماء سے رابطہ کرنے کی یا اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے میرے منہ سے یہ جملہ نکلے، بلکہ کوشش کریں روزانہ جب رات کو سوئیں تو کلمہ پڑھ کے اور تمام قسم کے جتنے بھی منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے ہیں اللہ سے معافی مانگ کے دوبارہ اپنا کلمہ پڑھ کے ایمان کو کی تجدید کیا کریں، تجدید ایمان کر کے سویا کریں۔ بلکہ ہمارے ہاں ہر نماز کے بعد کلمے کا ورد کیا جاتا ہے، اس نیت سے کریں کہ یا اللہ میرے منہ سے اگر کوئی کلمہ کفر نکل گیا تو مجھے معاف فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔